درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 49 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کی بادشاہت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات میں اگر کسی کو اختیار ہے، کوئی اس کا مالک ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یخلق ما یشاء، جو بھی کچھ اس دنیا میں کائنات میں پیدا ہوا ہے اس ہی اللہ رب العزت نے وہ پیدا کیا ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، پھر رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یہ اس کی چاہت ہے، یہ اس کی مشیت ہے، اس کا اختیار ہے۔ ذرہ برابر بھی اللہ کی چاہت میں دنیا والوں کو اختیار نہیں۔ چاہت کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں، امیدیں لگا سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، محنتیں کر سکتے ہیں، کوششوں اور کاوشوں میں رہ سکتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، اور جب میری مرضی میں ہوتی ہے تو میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہوں۔ اب یہ اس کی چاہت تھی، بیٹے دینا یہ اس کی چاہت ہے، بیٹیاں عطا کرنا یہ اس کی چاہت ہے، یہ اس کی تکمیل بھی ہے کہ وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ مجھے ہی اختیار تھا کہ میں اولاد سے نوازوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ ان اولادوں سے کسی کو محروم کرنا تو میں انہیں بانجھ کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یقینی طور پر اللہ تعالی نے کسی بھی شے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور انسان بھی جب اللہ کی خلقت پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا نا، انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کسی کو بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا۔ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس میں کوئی ایک نہیں بلکہ بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور ان حکمتوں کو بسا اوقات انسان جان لیتا ہے، اور بسا اوقات انسان ان اللہ کی حکمتوں کو جان نہیں پاتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یقینی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، اولاد عطا فرمائی، اور یہ اولاد ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اب وہ اولاد میں بیٹے ہوں یا وہ اولاد بیٹیوں کی صورت میں ہوں،
یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یقینی جن کو اللہ نے بیٹے دیے ہوتے ہیں نا، پہلا بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا، پانچواں، 6 بیٹے ہو گئے، بیٹی گھر میں نہیں ہے، آپ پوچھیں بیٹیوں کے لیے وہ کتنے ترستے۔ کل ہی میں ایک دوست کے ساتھ تھا، میں نے بلکہ فون کیا انہیں کہ کہیں جانا ہے، آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگے میں بچوں کے ساتھ پارک میں۔ میں نے کہا کہیں جانا ہے؟ کہتے جی آدھے گھنٹے میں آتا ہوں۔ جب وہ میرے پاس واپس آئے تو مجھے کہنے لگے میں اپنی بیٹیوں کو پارک میں گھمانے گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا بیٹے؟ کہنے لگا بیٹے بھی ہیں لیکن میرا دل بیٹیوں میں زیادہ لگتا ہے، میرا دل۔ اور میرے خیال شاید 5 بیٹوں کے بعد اس کو اللہ نے بیٹیاں دی۔ اولاد بیٹوں کی صورت میں ہو یا بیٹیوں کی صورت میں، یہ دونوں بہت بڑی نعمت۔ لیکن پچھلے دور میں، اسلام سے قبل دور جہالت میں، اس بیٹی کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ کب؟ دور جہالت میں اس کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا، اور لوگ اس بیٹی کو اپنے لیے ایک بہت بڑا ایسا مسئلہ سمجھتے تھے کہ یہ ذلت آمیز چیز ہے۔ اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے لوگوں کے سامنے نہیں آتا، اپنا منہ چھپایا کرتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، جب دین آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کے ذریعے اس بیٹی کی عزت اور اس کی عظمت کو اپنے نبی محمد علیہ السلام کے ذریعے واضح فرمایا۔ لوگ عار محسوس کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، دین آیا، آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ اسلام سے قبل دور جہالت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ اتنی نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا اس بیٹی، اس عورت۔ لیکن جب اسلام آتا ہے، بیٹی کی عزت کو، بیٹی کی عظمت کو اس انداز سے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے واضح فرمایا، اور اس کو ایک باوقار مقام رب العزت نے عطا کیا کہ اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اس پر تدبر اور تفکر کرتے ہیں کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، اگر یہ عورت ماں کی صورت میں ہے تو یقینی طور پر اللہ نے اس ماں کو، اس بیٹی کو، یعنی جو آج ماں بن گئی ہے، اللہ نے باپ سے زیادہ فضیلت اللہ نے اس عورت کو، اس ماں کو عطا کی ہے۔ باپ سے زیادہ فضیلت تھا۔ پوچھا تھا اللہ کے رسول سے صحابی نے، کس کا حق زیادہ ہے؟ کس کا حق زیادہ ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ پیارے پیغمبر سے سوال کرتا گئے اللہ کے رسول، دنیا میں ہر ایک کے حقوق ادا کرنے گئے، خدمت میں اللہ اکبر، اللہ نے جو حکم دیا گئے اس کی تعمیل و تکمیل کرنی گئے۔ اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کس کا حق زیادہ گئے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا امک، تیری ماں کا حق زیادہ گئے۔ پھر پوچھتا گئے ثم من، یقینی سوال کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی اللہ اکبر اب جس کا حق ماں کے بعد ہے اس کا ذکر کریں گے۔ یقینی اللہ کے نبی کائنات کے امام نے ذکر فرمایا، جب اس نے پوچھا اللہ کے نبی ماں کے بعد کس کا حق ہے پھر کون ہے، جواب کچھ اور آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا امک۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پر زیادہ حق ہے۔ پھر پوچھتا ہے اللہ کے رسول پھر کس کا حق ہے؟ تیسری مرتبہ سوال کیا۔ میں نے کہا نا، اللہ نے جب اسلام دنیا میں بھیجا تو رب العالمین نے باپ کے مقابلے پر ماں کو رب العزت نے زیادہ فضیلت عطا فرمائی گئے۔ عورت کے اور بیٹی کے مقام کو رب العزت نے اللہ اکبر واضح فرمایا گئے۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا امک،
تیری ماں کا تجھ پر زیادہ حق ہے۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کرنے والے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اب تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے۔ کس کو فضیلت اللہ نے عطا کی؟ بیٹی جب ماں بن گئی، اللہ اکبر، باپ کے مقابلے پر رب العالمین نے بیٹی کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ بیوی ہے نا، اگر اللہ نے دنیا میں اس کو بیوی بنایا ہے، اللہ اکبر، اگر ہم دین کا مطالعہ کریں، حالات کا جائزہ لیں، اللہ اکبر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی ترین اگر کسی کو اللہ نے دنیا میں قرار دیا ہے تو فرمایا المرأۃ الصالحہ، وہ عورت ہے کہ جو نیک ہے اور اللہ نے اسے تیری بیوی بنا دیا ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی ترین چیز یقینی شوہر کا مقام ہے، شوہر کی عزت ہے، شوہر کی عظمت ہے، اس کے فضائل ہمارے نبی نے، ہمارے دین نے بیان کیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد کے لیے سب سے قیمتی ترین اگر اللہ اکبر کوئی شے ہے، فرمایا وہ اس کی نیک بیوی۔ دنیا میں قیمتی ترین چیز یقینی طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا کی ہے، بیٹی بھی عطا کی ہے، اور ان دونوں میں اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو بیٹی کی صورت میں اگر اللہ نے انسانوں کو بیٹی عطا کی ہے تو زیادہ فوقیت اگر اللہ نے کسی کو دی ہے بیٹوں اور بیٹیوں کے مقابلے پہ تو اللہ اکبر، وہ بیٹیوں کو اللہ نے زیادہ اہمیت عطا کی، بیٹیوں کو عطا کی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور یہ تمہارے بیٹے، مال اور یہ تمہارے بیٹے، یہ تمہارے لیے دنیا کی زینت ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے والباقیات الصالحات، تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ باقی رہنے والی ہے، یہ بیٹے دنیا میں رہ جائیں گے۔ بعض مفسرین نے، بعض اہل علم میں والباقیات الصالحات عام بہت ساری نیکیاں بھی شمار کیا ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں باقیات الصالحات سے مراد تمہاری بیٹیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ یقینی بیٹے بھی صدقہ جاریہ ہیں۔ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معمولی مقام رب العزت نے عطا نہیں کیا۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے دور میں آئے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کو ایسے وقت میں بھیجا گیا کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایسے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ اگر دنیا میں اس دور میں کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو ایک ایک سال عورتوں کو بند کوٹریوں میں قید کر دیا جاتا تھا، نہ ہوا کا انتظام ہوتا، نہ دھوپ اندر داخل ہو سکتی تھی، اللہ اکبر، کوئی ایگزاسٹ، کوئی وینٹیلیشن اس میں نہیں ہوتا تھا، چاروں طرف سے کمرے کو بند کر دیا جاتا اور اس عورت کو اندھیری کوٹری میں قید کر دیتے تھے۔ عورت کا کیا جرم ہے؟ کیا ایسا بھی کیا جاتا تھا کہ اگر پہلے عورت مر جائے تو مرد کو قید کرتے تھے؟ نہیں، مرد کے انتقال کے بعد قصور بھی مرد کا، مرا بھی مرد ہے، اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ مرد مرا ہے، اس کو عبرت کا نشان لوگوں کے سامنے بنا دیا جائے، مرا کیوں ہے تو، حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مرتا مرد تھا، سزا جو ہے وہ عورت کو ملتی تھی۔ ہماری شریعت نے اتنا بہترین اصول اور قانون دیا۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیے نا، پڑوسی ملک میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، کسی کے مرد کا انتقال ہو جائے، اسے سفید لباس پہنا دیا جاتا ہے، وہ عورتیں اپنی چوڑیاں توڑ دیتی ہے، جب تک وہ زندہ رہتی ہے، اللہ اکبر، وہ کسی اور غیر مرد سے، دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کا یہ قانون ہے، ان لوگوں نے یہ اصول اور قواعد و ضوابط اپنے بنائے ہوئے، لیکن ہماری شریعت نے کہا 4 مہینے 10 دن وہ عدت کرے گی، اور اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اللہ نے اس کو اجازت دی، اللہ نے اسے اجازت دی، کھائے پیے، خوبصورت زندگی گزارے، اپنے گھر بس، اپنے گھر کو بسائے، شادی کرے، بیاہ کرے۔ ہماری شریعت نے منع نہیں کیا۔ شوہر کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں آیا تھا، چلا گیا،
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب بیویوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو سزا نہ شوہر کو ملے گی نہ بیوی کو سزا دی جائے گی. اللہ نے یکساں رکھا ہے دونوں کو. قرآن تو پڑھ کے دیکھے نا. اگرچہ مقام بسا اوقات اللہ نے کسی موقع پر مرد کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مرد کو یہاں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن آگے یہ تاکید کر دی ہے کہ یاد رکھو اللہ بہت بڑا ہے، ان عورتوں کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا. اللہ سے ڈرتے رہو. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ لوگوں کو نصیحتیں فرمائی، لوگوں کو جینے کے ڈھنگ سکھائے، لوگوں کو جینے کے طریقے ہمارے نبی علیہ السلام نے بتائے، سمجھائے بھی ہیں اور عملی نمونے پیش کیے بھی گئے، صحابہ سے بھی عملی نمونے پیش کروائے گئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ایسے دور میں پیدا کیا گیا، اللہ کے نبی ایسے وقت میں آئے، اللہ اکبر، اللہ نے اس کی منظر کشی یوں فرمائی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. رب کہتا ہے جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو وہ اتنی اپنے آپ میں ذلت محسوس کیا کرتے تھے کہ ان کے چہرے جو ہے، بیٹی کی خوشخبری جب انہیں دی جاتی، بیٹی کے بارے میں بتایا جاتا کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، تو یہ خبر سنتے ہی ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے، کالے پڑ جاتے، اور وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتے، اور نہ چاہتے ہوئے اگر ان کو بیٹی رکھنی پڑ بھی جاتی تو وہ اپنے آپ کو انتہائی ذلیل ترین سمجھنے لگتے تھے، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا زمین میں کھڈا کھودے اور ان کو زندہ دفن کر دیں. پھر تراب، زمین میں دفن کر دیں اپنی بیٹیوں. لیکن کیا اللہ نے اس چیز کو پسند کیا؟ یہ تو دور جہالت کی باتیں ہیں، اہل کفر کی باتیں ہیں. لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو جناب وہ ایسے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ زمین سے کئی فٹ اوپر چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی خبر بھی اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی گیدرنگ کو اس لیے نہیں دیتے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. پیغمبر علیہ السلام ایسے ہی دور میں آئے کہ جب بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نحوست کی علامت اسے سمجھا جاتا تھا. اللہ اکبر. نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ نے یکے بعد 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور اگر بیٹے دیے بھی تو اللہ نے آپ کی زندگی میں وہ بیٹے لے لیے. اگرچہ بیٹیاں بھی اللہ نے آپ کی زندگی میں 4 میں سے 3 جو ہیں اپنے پاس بلا لی ہے. ایک بیٹی اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے آخر وقت تک نہیں، اور اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت فاطمہ دنیا چھوڑ کر گئی. 4 بیٹیاں اللہ نے عطا کی محمد علیہ السلام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں کی اہمیت کو بیان کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں کی عزت اور عورتوں کی عظمت کو رب العزت نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کے ذریعے بیان کیا گیا. ایک روایت اگرچہ سندن کچھ کمزور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دیگر روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تکرہو البنات. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو. مقصد کیا ہے؟ اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، اپنی بیٹیوں سے پیار کرو، اپنی بیٹیوں سے عقیدت رکھو. اور پھر اللہ کے رسول اس حدیث میں آگے ارشاد فرماتے اپنی بیٹیوں کو ناپسند تم نے نہیں کرنا، نہ کرو، بلکہ محبوب فرماتے ہیں وہ تو پیار کرنے والیاں ہیں اور دنیا کی قیمتی ترین شے اللہ نے ان بیٹیوں کو بنایا ہے.
یہ قیمتی ترین چیزیں ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام. اگر دین کو ہم پڑھیں تو یہ بیٹیوں کا معاملہ اتنا بڑا ہے. اگر کوئی بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہوئے قتل کر دیتا ہے تو قرآن پڑھ کے اگر ہم دیکھیں تو یہ انتہائی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بیٹیوں کو قتل کرنا، اللہ اکبر، یہ کبیرہ گناہوں میں ہمارے دین نے اس کو شمار کیا ہے. اور قرآن پڑھ کے اگر دیکھیں جنہوں نے اسلام سے قبل دور جہالت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا گیا، کل قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن یہ ساری منظرکشی اللہ آج ہی قرآن میں فرماتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا. سوال ہوں گے قیامت کے دن، بیٹیوں سے بھی اللہ پوچھے گا. اور بیٹی نے پھر کیا کہنا ہے کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا؟ نہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی سے بھی سوال کیا جائے گا اور بیٹی بھی سوال کرے گی. قیامت کے دن جو بھی دنیا میں گناہ کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کی ناراضگی پر مشتمل کام کرنے والے، اللہ کی بغاوتوں پر زندگیاں گزارنے والے، اللہ کی نافرمانیوں میں حقوق کی حق تلفی کرنے والے اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. اور قتل کو تو اللہ ویسے ہی پسند نہیں کرتا. جتنا قریبی رشتہ ہے، جتنا قریبی تعلق ہے، اگر انسان اس میں کوئی گناہ کرے گا، جرم کرے گا، اتنی ہی پکڑ اس کے لیے زیادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، آج جو کچھ کرو گے بوگے، کل تمہیں قیامت کے دن وہی کاٹنا پڑے گا، وہی تمہارے سامنے آئے. پھر کوئی اچھی امید نہیں رکھنا. پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. کس لیے بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے؟ کس لیے حمل گرائے جاتے ہیں؟ کس لیے بچوں کو؟ اللہ اکبر، اسی لیے نا کہ ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، ہم انہیں کھلا نہیں سکتے، ہم انہیں پلا نہیں سکتے، ہم ان کی پرورش نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ اکبر، تو بچپن میں اتنا سا تھا پیدا ہوا، بڑے ہوتے ہوتے لڑکپن، جوانی، اور پھر ایک زبردست اللہ تعالی نے تجھے قوت اور طاقت عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر، یہ ساری زندگیاں، ان مراحل سے جو تو گزرا ہے، یہ تو اپنے بلبوتے پہ آیا ہے یا تیرے اپنے ذاتی وسائل تھے؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. جو کچھ تیرے پاس ہے آج اس نہج پہ تو پہنچا ہے، یہ اللہ کی عطا اور اس کے دین کے نتیجے میں پہنچا ہے. اللہ کہتا ہے اگر ہم تجھے رزق دے سکتے ہیں تو ان معصوموں کو بھی رزق دے سکتے ہیں. ہم دینے والے ہیں، تو کون ہوتا ہے؟ اگر انسان اپنی محنت اور کوشش کے اوپر حاصل کر سکتا ہوتا تو پھر یہاں پر سیٹھ ارب پتی نہیں ہوتا اور ایک ملازم جو ہے وہ معمولی سی مزدوری پہ کام نہیں کر رہا ہوتا. محنت ہے، انسان اس کے مقدر، اس کے نصیب کے مطابق اس کو دنیا میں صلہ دیتا ہے. اگر اس کو بہت کچھ مل گیا تو اللہ کے ہاں وہ بھی مقبول ہے. اگر اس کو کچھ نہ ملا، دنیا میں مسکینی کی زندگی گزاری ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اللہ دنیا میں مسکینی کو پسند کرتا ہوں، اور صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی میں یہ چاہتا ہوں حشر کے میدان میں ایک جگہ مالدار ہیں، دولت مند ہیں، وسائل والے ہیں، اللہ اکبر، دنیا کی ایک ایک نعمت تو نے انہیں عطا کی ہے، حشر کے میدان میں تیری عدالت میں کھڑے ہیں، اور ایک جگہ مسکین، فقیر، انتہائی غریب لوگ کھڑے ہیں. اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن ان عمراء کے ساتھ مجھے کھڑا نہ کرنا بلکہ مسکینوں کے ساتھ کھڑا کرنا. پسند کیا ہے محمد الرسول اللہ. کسی کو یہاں دیا، کسی کو وہاں دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. لیکن ہاں، محنت سے جی نہیں چرانا، اللہ سے نا امید کبھی بھی میں نے اور آپ نے نہیں ہونا. ہماری شریعت تو ہمیں یہ سکھاتی. پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرنے والے نے، صحابی نے، حضرت عبداللہ نے سوال کیا
کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ بتا دیجئے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی کائنات کے امام نے فرمایا بڑے گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے حالانکہ وہ ہوا خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا۔ عبداللہ سن رہے تھے، سوال کر رہے ہیں بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے ساتھ تو شریک کر، اللہ کے ساتھ ند بنا، اللہ کے شریک ٹھہرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ صحابی نے جیسی سنا عبداللہ نے تو کہنے لگے ان ذالک العظیم، اللہ کے رسول واقعی یہ بہت بڑا گناہ۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول ثم ایو، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ جو تو کھا رہا ہے تجھے اسے بھی کھلانا پڑے گا، تیرے ساتھ وہ بھی کھائے، تیرے مال میں کمی آ جائے۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ جی کہاں سے کھلائیں، کہاں سے پلائیں گے؟ دو بچے ہی اچھے، خوشحال گھرانہ، دو ہوں گے تو مال بآسانی تقسیم ہو جائے گا، اور اگر دو سے زیادہ ہوں گے تو پریشانیاں ہوں گی۔ بابا آپ نے دو بچے پیدا کرنے کے بعد اپنے معاملات کو سمٹا لیا، نمٹا لیا، معاملہ ہی ختم کر دیا، اگر کسی حادثے کے وہ بچے شکار ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے پھر؟ اور ایسے ہوا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے ان غلط اصولوں پر عمل کیا اور اس میں وہ اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے، کہا بعض اگر آپ نے سنا نا کہ بھائی ان کا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی مر گیا، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی مر گیا۔ اگر فطری طور پر اللہ کی طرف سے یہ منظور تھا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے یہ جان بوجھ کے کیا کہ جی دو ہی بچے اچھے ہیں اور ان میں سے اگر ایک مر جاتا ہے پھر ساری زندگی بھی میں اور آپ اگر اپنا سر پیٹتے رہیں تو مجھے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام سے جب صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر کے وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر، زنا ویسے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بغاوت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اتنی بڑی سزا۔ اگر کوئی اللہ اکبر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے، ہماری شریعت نے 100 کوڑے اس کی سزا رکھی ہے۔ ہماری شریعت نے غیر شادی شدہ زنا کر لیتا ہے تو 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کرنے کا حکم ہے، اور اگر شادی شدہ زنا کر لیتا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اسے رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پتھروں سے مار مار کے اس کی جان جب تک نکل نہ جائے تم نے اسے پتھروں سے مارتے رہنا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن اللہ کے رسول سے جب صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول بڑا گناہ کون سا ہے، کبیرہ گناہ کون سا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہ وہ ہے اللہ اکبر کہ کوئی مرد اللہ اکبر، نبی نے یوں نہیں فرمایا کہ کوئی عورت، بلکہ رسول نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنی پڑوسن عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ۔ عورت کو تحفظ دیا جا رہا ہے، مرد کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ زنا اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن ان بڑے گناہوں میں کبیرہ گناہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کر، کیونکہ ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے نا، اسی لیے نبی علیہ السلام نے دیور کو موت قرار دیا کیونکہ یہ گھر میں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم اتنی ہی آزادیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہماری بھابیاں ہمارے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہوتی ہیں، ہماری شرم حیا، غیرت کے جنازے نکلے ہوئے، شریعت تو کہتی ہے یہ موت ہے، یہ دیور بھابیوں کے لیے موت ہے، اس کی عزت اور اس کا تحفظ رکھا ہمارے دین نے، لیکن ہم چھتر بے مہار چھوڑ دیتے ہیں۔ معاشرے میں جو ہو رہا ہے اسی طرح ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غیر مردوں کا گھر میں داخلہ منع ہے، کیوں منع ہے؟ آپ کی عزت کے لیے، عورتوں کے تحفظ کے لیے، ان کی عزت اور عصمت کے لیے ہے میرے بھائی، شریعت نے جو ہمیں اصول اور قانون دیے۔
کہا پڑوسی عورت کے ساتھ اگر تو زنا کرے گا یقینی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کی گود میں اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، وہ آئی دروازے کو دستک دی، کچھ مجھ سے سوال کیا، میں نے گھر میں 3 کھجوریں تھی لا کے اسے دے دی، اللہ اکبر، اس نے 1 کھجور اپنی ایک بچی کو دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو، اور تیسری کھجور اللہ اکبر اس نے اپنے منہ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، چونکہ مسکین تھی، فقیر تھے، مانگنے والی تھی بیچاری، یقینی بھوکے ہوں گے، وہ بھی بھوکی تھی اور اس کے بچے بھی بھوکے تھے، اس نے اپنے بچوں کو 1 کھجور دی، بچوں نے جھٹ کر کے اپنے منہ میں ڈالی، اور تیسری کھجور یہ ماں اللہ اکبر اپنے منہ میں جیسے ہی ڈالنے لگتی ہے وہ بچے مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں یہ پورا منظر دیکھ رہی تھی، اس ماں نے، اس مانگنے والی نے، فقیر نے اس تیسری کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا اس کو دیا آدھا اس کو دیا۔ اللہ کے رسول مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بے اولاد تھی، اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہوا تھا، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ واقعہ سنایا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد وجب، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے وجب لہا بہل جنہ، اس عورت کی اس ادا کی وجہ سے اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ بیٹیوں کی خدمت کر رہی ہے، عورت ہے کہ جن کو جنت کی بشارتیں دی، اور کہا اللہ کے رسول، عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا یا یہ فرمایا کہ اللہ نے جنت میں اس کو داخل کر دیا یا جہنم سے اللہ نے اسے آزاد کر دیا۔ یہ ہے عورت کا مقام، عورت کی عزت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہے، 3 بیٹیاں، مسند احمد کی روایت ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی، معاشرے میں کچھ بھی کہا گیا، لعن طعن کیا گیا، اس پر انگلیاں اٹھنے لگی، اللہ اکبر، شرمایا نہیں، جھجکا نہیں، نا امید نہ ہوا، عورتوں کو، بیٹیوں کو نحوست کی علامت نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کے تانوں پر، بیٹیوں کی پیدائش پر وہ صبر سے زندگی گزارتا گئے، فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ، اور ان کی پرورش کرتے ہوئے بیٹیوں کو کھلاتا ہے، بیٹیوں کو پلاتا ہے، اور بیٹیوں کے پہننے کا انتظام کرتا ہے، اچھی تعلیم، اچھی تربیت سے اللہ اکبر راستہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کن لہو حجابا من النار، کل قیامت کے دن لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ یہ مسلمان گئے، یہ موحد گئے، اللہ نے اسے بیٹیاں دی گئے، یہ کھلاتا تھا، پلاتا تھا، پہناتا تھا، ان کی تربیت کرتا تھا، کل قیامت کے دن اگر کسی گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینکنے کا آرڈر بھی مل گیا تو اللہ کے نبی فرماتے گئے یہ اس اپنے باپ اور جہنم کے درمیان کھڑی ہو کے اللہ اکبر اللہ کے سامنے سفارش کریں گی، اور جہنم اور اس کے سامنے اللہ ان کو پردہ بنا کر حائل کر دے گا۔ یہ ہے بیٹیاں۔ بیٹے کام دنیا میں آتے ہیں، اور یہ بیٹیاں دنیا میں بھی آپ سے محبت کرتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے اللہ اکبر جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا دنیا میں اگر کسی کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہے اور وہ بیٹیوں کی پرورش کرتا رہا، اللہ اکبر، اس روایت میں تھا کہ جہنم اور اس بندے کے درمیان یہ پردہ بن کے حائل ہوں گی، اور اس روایت میں، اس حدیث میں اللہ اکبر جو ابن ماجہ کی روایت ہے، البانی رحمہ اللہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں، نبی نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اللہ اکبر، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اسے جنت میں لے کے جائیں گی۔ بیٹے لے جائیں گے، کہیں ذکر ہے؟ یہاں تو مال کھینچنے میں لگے رہتے ہیں بیٹا، بیٹیوں کے حقوق کی حق تلفی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو اللہ نے بیٹیوں کو عزت اور عظمت دی ہے، اللہ ان کے وقار اور ان کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی، عظمت کو سمجھنے کی اور ان کی عظمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ